اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ الطیبین الطاہرین المعصومین المظلومین اما بعد وقد قال اللہ سبحانہ وتعالی فی کتابہ المجید وفرقانہ الحمید وقولہ الحق وهو أصدق الصادقين بسم الله الرحمن الرحيم يجادلونك في الحق بعدما تبين كأنما يساقون إلى الموت وهم ينظرون صدق الله العلي العظيم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سورہ مبارکہ انفال کی چھٹی آیت کا ترجمہ یہ ہے: وہ لوگ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے حق صحیح طریقہ کار کے بارے میں بحث مباحثہ کر رہے تھے، جبکہ حق تو اچھی طرح ظاہر ہو چکا تھا۔ ان کا حال یہ تھا کہ گویا وہ موت کی طرف لے جائے جا رہے ہوں، اس حالت میں کہ وہ اپنی موت کو دیکھ رہے ہوں۔ حالانکہ انہیں معلوم ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی مرضی سے کام نہیں کرتے، بلکہ وہی خدا کے مطابق کام کرتے ہیں۔ نیز معجزات دے کر بھی وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی صداقت پر یقین کامل رکھتے ہیں۔ سختیوں سے گھبرا کر گھر میں پلٹنے کے بہانے بناتے ہیں اور آگے جانا اس طرح سمجھتے ہیں گویا موت کے منہ میں دھکیلے جا رہے ہیں۔ اور جنگ بدر کی پیش رفت یہ تھی کہ ابو سفیان 40 اونٹوں کا قافلہ لے کر شام سے واپس پلٹ رہا تھا اور اونٹوں پر قریش کا کافی مال بار تھا۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کو حکم دیا کہ ابو سفیان سے جا کر وہ مال زبردستی لے لو۔ بعضوں نے تو کھلے دل سے لبیک کہی، کیونکہ ان کو یقین تھا کہ یہ خدا کا حکم ہے، اور جن کے یقین میں کمی تھی انہوں نے اس حکم کو بوجھ محسوس کیا۔ پس وہ چار و ناچار نکلے۔ ان کا ارادہ صرف ابو سفیان کے قافلے کا مال لینا ہی تھا۔ ادھر ابو سفیان کو بھی خبر ہو گئی تو اس نے زمزم بن عمر غفاری کو حقیقت حال کی خبر دینے کے لیے مکہ بھیج دیا۔ یہ تفسیر انوار و نجف کی جلد 6 صفحہ 181 پر لکھا ہوا ہے۔ خدا میں بہترین لوگوں میں شمار فرمائے۔ سورہ صاد کی آیات 45-48 میں ارشاد ہوتا ہے: وَاذْكُرْ عِبَادَنَا إِبْرَاهِيمَ وَإِسْحَاقَ وَيَعْقُوبَ وَأُولِي الْأَيْدِي وَالْأَبْصَارِ إِنَّا أَخْلَصْنَاهُمْ بِخَالِصَةٍ ذِكْرَى الدَّارِ وَإِنَّهُمْ عِندَنَا لَمِنَ الْمُصْطَفَيْنَ الْأَخْيَارِ وَاذْكُرْ إِسْمَاعِيلَ وَالْيَسَعَ وَذَا الْكِفْلِ وَكُلٌّ مِّنَ الْأَخْيَارِ۔ اے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، ہمارے بندوں میں ابراہیم، اسحاق و یعقوب علیہ السلام کا ذکر کرو جو قوت و بصیرت والے تھے۔ ہم نے ان لوگوں کو ایک خاص صفت کی یاد سے ممتاز کیا، اور اس میں شک نہیں کہ لوگ ہماری بارگاہ میں برگزیدہ اور نیک لوگوں میں ہیں۔ اور اے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، اسماعیل اور الیسع اور ذو الکفل علیہ السلام کا بھی ذکر کرو، اور یہ سب نیک بندوں میں ہیں۔ حضرت علی علیہ السلام کی حدیث بیع الانوار کی جلد 70 صفحہ 378 پر حضرت علی علیہ السلام سے دریافت کیا گیا کہ اللہ کے نزدیک بہترین انسان کون ہے؟ آپ علیہ السلام نے فرمایا جو خدا سے سب سے زیادہ ڈرتا ہے، تقویٰ پر سب سے زیادہ عمل کرتا ہے اور دنیا میں سب سے زیادہ زاہد ہے۔ حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام کی حدیث ہے بیع الانوار کی جلد 73 صفحہ 307 پر: تم میں سے بہترین شخص سخی اور بدترین انسان بخیل ہے۔ کنز المال کی حدیث ہے 44,155، اس کا نمبر ہے۔ ایک شخص نے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں عرض کیا: میں بہترین انسان بننا چاہتا ہوں۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: بہترین انسان وہ ہے جو لوگوں کو فائدہ پہنچائے، لہٰذا تم لوگوں کو فائدہ پہنچایا کرو۔ حضرت علیہ السلام کی غرر الحکم میں حدیث ہے: بہترین انسان وہ ہے جو لوگوں کو نفع پہنچائے۔ امام رضا علیہ السلام کی حدیث ہے بیع الانوار کی جلد 78 صفحہ 207 پر: یقیناً بہترین بندہ وہ ہے جس میں یہ 5 خصلتیں جمع ہوں: نمبر 1 نیکی کرے تو خوش ہو، نمبر 2 برائی کرے تو استغفار کرے، نمبر 3 اسے کوئی چیز دی جائے تو شکریہ ادا کرے، نمبر 4 آزمائش میں مبتلا ہو جائے تو صبر کرے، نمبر 5 اس پر ظلم کیا جائے تو معاف کر دے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔